السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ محترم ناظرین، دنیا بھر کے تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ لیکن دوستو، آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، کچھ ماڈرن زمانے کے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس جہان میں کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے یہاں پر کیا کوئی رہا کرتا تھا؟ انسان تھے یا پھر جنات یا پھر کوئی اور مخلوقات یہاں پر موجود تھی؟ دوستو، اس حوالے سے ہمیں مختلف آراء سننے کو ملتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کس طرح یہ دنیا بنی اور یہاں پر کیا کیا ہوا کرتا تھا؟ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اور قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے؟ یہ تمام معلومات آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے آپ کو کچھ اس سے جڑی تھیوریز بتاتے چلیں۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں اونچے اونچے پہاڑ اور کچھ علاقوں میں میدان موجود تھے اور وہ جنات یہاں پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ان کے خاندان اور بڑے بڑے قبیلے یہاں پر رہا کرتے تھے، جبکہ کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسورس رہا کرتے تھے، جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ جبکہ کچھ اور لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوق یعنی ایلین کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ لیکن دوستو، اس حوالے سے حقیقت کیا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رزین اقیلی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوقات کی ابتدا۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ، چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی، پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا۔ پھر کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جب دنیا بنی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، اور بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا گیا، اور جمعے کے دن کی آخری گھڑی یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ پاک سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں دوستو آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے، مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے، اور جب وہ حد سے آگے بڑھ گئے
اور ناحق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا جن سے جنات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی۔ اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ زمین کے ہر حصے سے انہیں نکال دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور پھر ان سے تمام انسانیت کی نسلیں چلی۔ اور ایسے ہی دوستو، ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔